جاسوسی کا سافٹ ویئر اور وہ بھی اسرائیل کا، اور اس سافٹ ویئر کا پاکستان میں استعمال، کیا آپ نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک جاسوسی کا اسرائیلی سافٹ ویئر ہے، اس کا پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل پوری دنیا کے لیے ایک جو دہشت گرد ملک ہے وہ بنا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے امن کو تباہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے پیچھے جن قوتوں کا ہاتھ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ چلتا رہنا ہے۔ ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ دیکھیں، برطانیہ کی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے، اس کی یہ تحقیق اور رپورٹ ہے کہ ترکیہ اس کا اسرائیل کا جو ہے ایک ایسا سافٹ ویئر جس کا نام پریڈیٹر ہے، وہ بنایا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کے موبائل کے اندر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف آپ کے موبائل کے اندر جو ہے رسائی ہو جائے گی، بلکہ جو آپ کے قریبی لوگ ہوں گے ان کے بھی موبائلوں تک اسی کے ذریعے جو ہے رسائی حاصل کر لیجیے گا۔ اس کا طریقہ کار بڑا آسان انہوں نے بنایا ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لنک آیا، آپ نے اس لنک کو کلک کیا، اور آپ کا ڈیٹا جو ہے ہیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے وہاں کہاں غلطی کی ہے، لیکن آپ ہی کی طرف سے آپ کے کسی قریبی عزیز کو وہ لنک بھجوا دیا جائے گا کہ ایک اور لنک چلا جائے گا، تو اس لنک کو وہ پریس کریں گے تو اس کے بعد بھی چلا جائے گا۔ مزے کی بات بتاؤں، اس کا نام آپ سن کے، یہ پریڈیٹر تو نام اس کا ہے، اس کے علاوہ ایک اور سافٹ ویئر بھی جس کا نام انہوں نے الادین رکھا ہوا ہے۔ یہ الادین بھی جو ہے یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ انٹیکسلیا ایک کمپنی ہے اسرائیل کی جو جاسوسی کا کام کرتی ہے، اور دنیا کے مختلف ایسے پائریٹڈ سافٹ ویئرز بھی تیار کرتی ہے جن سے دوسرے سسٹمز میں جا کر چوری چکاری یا جو بھی آپ اس کو کہیں ڈیٹا چوری کرنا جو ہے وہ بھی چوری ہے کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ جدید پریڈیٹر بنا لیا، اور اس کا انکشاف ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق کیسے ہوا کہ یہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک وکیل ہیں جن کا پورا نام تو خیر انہوں نے نہیں بتایا، ان کا بنتا تھا، انہوں نے کہا بلوچستان میں وہ رہائش پذیر تھے، انہوں نے ایک ایسا لنک وصول کیا جس کی فوری اطلاع جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو مزید اس پر تحقیق کی، پھر اس میں یونان اور سوئٹزرلینڈ کے ادارے جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور اس مکمل تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے اس پریڈیٹر سسٹم کے ذریعے مختلف موبائلز کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے فتنہ ہندوستان یا فتنہ خارج جو ہے اس کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، جس میں سرویلنس بھی شامل ہے، جس میں جاسوسی شامل ہے لوگوں کے آنے جانے کی، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ سسٹم انٹیکٹ ہو جائے ایک موبائل کے اندر تو بنا دیکھے آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا لیکن آپ کی جاسوسی ہو رہی ہوگی۔ یہ اتنا پاورفل سسٹم ہے کہ کسی وقت بھی آپ کے موبائل کا کیمرہ اور موبائل کا مائک آن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے خیال میں آپ کا فون بند پڑا ہے، اس بند فون کو اس کے مائک سسٹم کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو آن کر دے گا، یعنی آپ کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک جاری ہوگی۔ یعنی آپ کا ایسا فون جو بند پڑا ہے وہ بھی جاسوسی کر رہا ہے آپ کی، اور وہ جاسوسی کر رہا ہے آپ کے دشمن کے لیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اسرائیل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ امریکہ کے اندر بھی بہت ساری اہم شخصیات کا ڈیٹا جو ہے اسرائیل چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ چور جو ہیں یہ پاکستان کے امن کے چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، اور اس کے امن کو خراب کرنے کے لیے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ میں نے آپ کو اس کمپنی کا نام بھی بتا دیا، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کیسے آپ کے موبائل میں آتا ہے۔ جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کوئی بھی ایسا لنک آئے آپ کے پاس، دیکھیں آپ اگر پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں، آپ کے سینکڑوں ہزاروں جو ہیں شاگرد ہوں گے، اہم پوسٹ پر ہوں گے، تو وہ تو آپ کے بہت قریبی ہیں۔ اگر آپ کا سافٹ ویئر، آپ کے موبائل کا سافٹ ویئر جو ہے ہیک ہوتا ہے اور کسی کے پاس ہوتا ہے اسی پریڈیٹر اور الادین کے ذریعے، تو پھر آپ کی طرف سے جو میسیج آئے گا وہ اس کے لیے قابل احترام ہوگا۔ وہ سمجھے گا میرے استاد نے مجھے کوئی چیز بھیجی ہے، جب وہ کلک کرے گا تو اس سے اگلے لوگوں تک وہ جائے گا۔ گو اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی فضول سی چیز آئی تھی اور وہ ڈیلیٹ بھی ہو گئی، چلی گئی، لیکن وہ اس کے اندر، وہ سسٹم کے اندر پریڈیٹر بیٹھ کر گھس بیٹھ گیا جو ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر وہ پھر اپنی کارروائیوں کا
آغاز کرتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک سسٹم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے جو ہے یہ سسٹم انٹروڈیوس، جاسوسی کا یہ سسٹم انٹروڈیوس کروا کر دنیا کے امن کے لیے ایک اور بڑا خطرہ جو ہے پیدا کر دیا ہے۔ یعنی عامر بھائی، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں ہمارے کمپیوٹر انجینئرز کو سائبر سیکیورٹی کی طرف بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح سے آگاہ ہے اس کی اہمیت سے۔ پاکستان اپنے جو سیکورٹی ہے اپنے لوگوں کی، اس کے لیے پوری طرح سے عمل کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ یہاں پر آفس بنانے جا رہا ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹریننگ دینے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گوگل نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس بھی آیا ہوگا، انتباہ میرے پاس بھی آیا تھا کہ آپ کسی ایسے جو لنک ہے اس کو کلک مت کریں جو آپ کو گوگل کی طرف سے آئے کہ آپ اس لنک کو کلک کریں تو آپ گوگل میں نیا سافٹ ویئر جو ہے، انہوں نے کہا جو ہوگا ہم اس کا پہلے سے اناؤنس کریں گے، اس کا پاتھ دیں گے، پھر آپ اس کو کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے خوف میں مبتلا ضرور ہے، لیکن اس پر بھرپور کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے یہ آج سے نہیں، آپ کو پتہ ہے بلیک بیری پاکستانیوں نے ایجاد کیا تھا، تو اتنا بڑا سافٹ ویئر پاکستانی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں، بھارت کرے، اسرائیل کرے، ان کے خلاف توڑ جو ہے ہمیشہ نوجوان ہی نکالتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اب سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جو ہے نوجوانوں کو مائل کرنا چاہیے۔ اور گوگل کا یہاں پہ آنا جو ہے اور یہاں پر آئی ٹی یونیورسٹی کا بننا اور آئی ٹی سٹی کا بننا جو ہے اناؤنس ہو چکا ہے۔ میں اس کے لیے بھی گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بر وقت اس بات کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی کے حوالے سے جو تربیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دی جا سکے، تاکہ اسرائیل جیسے ملک اور اسرائیل جیسے شیطانی ملک کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی کی جا سکے۔ عادل بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلیوں نے جو ہے وہ پیجر کے ذریعے دھماکے کیے تھے، پیجر کے ذریعے دھماکے کیے تھے، اور یہ پیجر جو ہیں کیسے کسی اور کنٹری میں خریدے گئے، کسی اور کنٹری میں آرڈر بک ہوا۔ اسی طرح پاکستان جو ہے پوری طرح سے آگاہ ہے۔ یہ پی ٹی اے کا جو قانون جس کے خلاف بہت دنیا بولتی ہے، یہ پاکستان کے ہی حق میں اور پاکستانیوں کے حق میں ہے کہ آپ اپنا موبائل رجسٹرڈ کرائیں۔ آپ کہاں سے لے کر آئے تھے، کس کمپنی کا بنا ہوا ہے، پی ٹی اے کے پاس رجسٹرڈ ہوگا تو اس کی تمام لنکس جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس پر عمل کریں، غیر ضروری لنک کو کلک مت کریں، چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آئے۔ اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کی طرف سے آتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے مجھے یہ لنک کیوں بھیجا۔ میری بیگم، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا محلے دار مجھے لنک بھیجتا ہے تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا لنک ہے جو تم نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر اس نے بھیجا ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ فلاں لنک ہے، میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کھول کر اس میں سے فلاں چیز کاپی کر لو، اور اگر اس نے نہیں بھیجا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھسپیٹیا جو ہے یہ اس کے اندر پری ڈیٹر جس کا نام ہے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کے سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے موبائل کو ہیک کر رہا ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس اسرائیلی سافٹ ویئر کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے سافٹ ویئرز کو پاکستانی انجینئرز مات بھی دیں گے۔ عادل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔